السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام۔ بس یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلے جو ہم نے بات کی تھی رمضان مبارک اور وضو کے فرض، غسل کے فرض اور تیمم کے فرض پہ بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج جو ہے نا آخری عشرے کے متعلق بات کریں گے، اور لالت الجائزہ اس کے اوپر اور فطرانے کے اوپر تین چیزیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو مسئلہ مسائل نہیں پوچھتے، شرم و شرمی جو ہے نا ان کو پھر شرم کے مارے بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے معاملات ایسے رہ جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا پھر وہ کرتے تو ہیں نیکی، لیکن وہ نیکی نہیں کچھ اور ہی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جی یہ آخری عشرہ اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں بڑا زبردست موقع دیا ہے استغفار کرنے کا۔ تو اس میں جو ہے پہلے عشرے میں تو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ابھی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ رحمت کا ہے، تو اس میں نا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھی جائے۔ دوسرے عشرے میں جو ہے نا استغفار کی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پڑھا جائے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے نا اللہم اجرنی من النار جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا پڑھنا بہت زیادہ وہ ہے کہ جہنم کی آگ سے جو ہے نا چھٹکارے گا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ پورا مہینہ جیسی آپ نے جو ہے نا یعنی کہ محنت کی، اور آخری عشرے میں جو ہے نا آپ نے اپنا سارے مہینے کی اب اجرت لینی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے جتنی بھی غلطی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انسان جو ہے نا یہ تھوڑے دنوں میں، اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لالت القدر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لالت القدر جو ہے نا جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، چونکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، قرآن پاک میں بھی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں جی؟ وہ اگر لگا لیا جائے صاحب ان کو تقریباً 81-82 سال بنتے ہیں۔ اب 82 سال کی عبادت کا ثواب ہے جو ہے نا مطلب اپنے احتساب کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام میں کھڑا ہوا، اور جو ہے نا اس نے لالت القدر پائی اور اس کی ساری استغفار ہوگی۔ اما صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ رات ملے تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ کہا کہ اے عائشہ آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ مانگو۔ تو یہ جو ہے نا کیونکہ اس کا مطلب یہ اللہم انک عفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اب یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو جو ہے نا اس عشرے میں جو ہے ایک تو جو ہے آدمی جو ہے نا جیسی ساری میں اٹھتا ہے اس میں جو ہے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تو جو ہے اب وہ جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کر کے تھوڑی سی استغفار کرے، سارے عالم کے لیے دعائیں مانگیں اور جو ہے نا اپنے لیے دعائیں مانگے، اور پھر یہ ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے نا دعائیں مانگیں۔ اس میں اب کیا ہے جیسے یہ دعائیں مانگ رہا ہوگا جبرائیل امین جو ہے نا جب آتے ہیں نا اترتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور وہ اعلان فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں، کسی گھر کو، کسی ایسی جگہ کو، کسی مطلب ایسی چھوٹی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا جہاں پر جو ہے نا لوگ جو ہے نا دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا خود فرمان ہے کہ اے فرشتوں تم عبادت کی چھوڑ دو میرے بندوں کی جو ہے نا دعاؤں پر تم جو آمین کہو، یہ یعنی کہ نا اللہ نے خود فرمایا۔ اب یہ جب جو ہے نا آدمی دعا مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ تو میرے مغفرت کر دے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ سارے عالم کو جہنم سے بچا لے، تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اب یہ جو ہے نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نا جیسے ہی انسان یا رات کو جب نا اب یہ جو ہے نا یعنی کہ جیسی مغربی بعد نماز جو ہے نا عشاء ہوئی اور وہ رات شروع ہوگی، اور اس میں آپ قیام کر سکتے ہیں، ویسے بھی جو ہے نا وہ قیام تو یہ تراویح ہے۔ اب اس میں جو ہے نا 3 اہتمام ہوتی ہیں چیزوں کا، جو ہے نا اللہ پاک خود اعلانات فرماتے ہیں۔ ہے کوئی جو ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کروں، ہے کوئی اب مانگنے والا جس کی میں ضرورت حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی جہنم سے چھٹکارے گا جس کو میں جہنم سے چھٹکارا دوں۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہے نا اللہ پاک اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اور آسمان ثانی پہ آئے ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس آسمان پہ اللہ پاک ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا آدمی جو ہے نا اپنے جو ہے نا لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں وہ کچھ نہیں مانگ رہا، اور وہ اپنی دنیا داری میں یا کچھ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو بالکل لایانی ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ کتنا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اب یہ گھڑیاں تو آنی نہیں ہیں جو ہے نا۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہم میں نہیں تھے، ہم میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، یعنی کہ اب اسی طرح اگلے سال جب رمضان آئے گا یہ کس کو نصیب ہوتا ہے ابھی کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ نا اس سے اللہ پاک سے جو ہے نا یہ بالکل یعنی کہ نا اس وقت بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور اللہ سے استغفار مانگی جائے، اللہ جی آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ پھر اس میں جو ہے نا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے جتنا بھی زور لگایا جائے اللہ سے استغفار کا جو ہے نا اس عشرے میں جو ہے یعنی کہ رمضان مبارک میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا خوب ذکر کرے اور جو ہے نا استغفار کرے، دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا مانگے،
اور پھر تیسرا جو ہے نا یعنی کہ جہنم سے مانگے، جہنم سے چھٹکارے کب مانگے، یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا، اور جو ہے نا جنت الفردوس میں عطا فرما۔ تو یہ جب یہ چیزیں جب مانگی جائیں گی تو اللہ پاک خوش ہوں گے، اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کسی کا تو دروازہ انشاءاللہ کھلتا ہی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تیسرے عشرے میں جو ہے نا جہنم کی آگ سے جو ہے نا خلاصی ہے، تو یہ ہمیں ضرور اس کا جو ہے نا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اہتمام نہ کیا میرے دوستوں بزرگوں، جتنے بھی سننے والے ہیں، تو میرے دوستوں یہ ہمارا جو ہے نا اپنا ذاتی نقصان ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے، اللہ پاک تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے۔ تو یہ ایک محنت ہے، اپنے اوپر بھی محنت کی جائے، سارے عالم کے انسانوں کو محنت کی جائے تو انشاءاللہ محنت کہیں نہ کہیں رنگ لاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ نا، کیونکہ ایک رمضان مبارک میں ایک حدیث کا مفہوم ہے ایسے یاد آ گیا، وہ میں سنا دیتا ہوں، کبھی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ جو ہے نا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جبرائیل امین آئے، آپ علیہ السلام جو ہے نا ممبر پر جو ہے نا جا رہے تھے، تو پہلے جب درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے پر ممبر پر جب چڑھے تو پھر فرمایا آمین، تیسرے ممبر پر جب قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب سی بات سنی ہے، پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا۔ ممبر پہ چڑھتے ہوئے کہا کہ پہلے درجے پہ جب میں نے قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین آئے، کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی استغفار نہ کرا سکا۔ پھر دوسرے جب میں نے قدم رکھا تو اس پر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اپنے اس کے ماں باپ ملے ہوں یا نہ ہوں اور ان کو وہ بخشوا نہ سکا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ جس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، کا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ یہ تینوں کے لیے جو ہے نا بدوائیں دی اور آپ کے سامنے آمین کہی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ نا اس کا اہتمام ہمیں نا بڑا ہی کرنا ہے، بڑا احتیاط سے، یہ تو ہمارا احتساب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان مبارک آتا تھا تو جو ہے نا بالکل یعنی کہ نا آپ علیہ السلام یعنی کہ نا اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل علیحدہ کر لیتے تھے اور غار ہرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پر اپنے کئی دن کا توشہ لے کے وہاں عبادت کرتے اور یکسوئی اختیار کرتے۔ تو اسی طرح جو ہے میرے دوستوں آخری عشرے میں تو اعتکاف ہے۔ اعتکاف بھی جو ہے نا انسان کو بہت اللہ سے جو ہے نا ملاتا ہے، اور یہ اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ جتنا اگر سنت اعتکاف نہ ہو سکا، آپ کے سامنے ساری زندگی کیا، ایک سال نہیں کیا، اگلے سال جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا 20 دن کا اعتکاف کیا، تو لیکن یہ کہ اعتکاف سے جو ہے نا انسان کی جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے، بہت سارے ایسے مہلکات سے بچا رہتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا عبادت کا موقع دیتے ہیں۔ اگر جو لوگ بیچارے سنت اعتکاف نہیں کر سکے وہ نفلی اعتکاف کا اہتمام کر لیں، 3 دن 5 دن 4 دن 2 دن جتنا بھی ان کو وقت ملے میسر ہو وہ کر لیں۔ کچھ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دفاتر والے لوگ جن کو چھٹیاں وغیرہ نہیں ملتی، مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کا کر لیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا آخری رات میں جو ہے نا وہ بھی آخری رات جاگنے والی ہوتی ہے۔ ایک تو جیسے ہے نا آخری عشرہ میں 21 23 25 27 یعنی کہ نا 29 اور یہ راتیں جاگنے والی ہوتی ہیں، 29 رات جو ہے، یعنی کہ اسی طرح جو آخری جب روزہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ چاند نظر آ جاتا ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا، صبح عید ہے، اب اس رات کو ضرور جاگا جائے، اس میں جو ہے نا عبادت کا اہتمام کیا جائے، تھوڑا سو بھی لیا جائے، اگر سونے کی ضرورت ہے سو لے 2-3 گھنٹے، اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے ہاں جو ہے نا کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ لالت الجائزہ ہے۔ لالت الجائزہ کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی پورے رمضان مبارک کے اس نے جو ہے نا روزے رکھے ہیں، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھئی جب مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اسے اس کا کیا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے نا ان کو مزدوری ان کی دے دی جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کو آپ کی مزدوری عطا کرتے ہیں، بھئی آپ نے جو ہے نا بڑی عبادات کی ہیں، روزے رکھے، اور یہ اللہ پاک جو ہے نا پھر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور آپ کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ پھر جو لوگ جو ہے نا عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جو ہے نا ابھی یہ جنا ہوا گناہوں سے پاک، تو سارے پھر اللہ پاک خود اعلان فرماتے ہیں جاؤ خوشی خوشی آپ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اور تمہارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس میں ایک اور ہے بھی، یہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے تو اس میں جو ہے نا انسان کی زندگی کا بہت بڑا جو ہے نا موقع پر کمی ملتے ہیں، جب موقع مل جائے تو اللہ سے جو ہے نا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے یعنی کہ نا یہ فطرانہ جو ہے، فطرانے کا جو ہے نا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ بھئی فطرانہ جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، جب عید کی نماز سے پہلے جو ادا کریں وہ تو فطرانہ ہو جائے گا۔ اب فطرانہ کیا ہے؟ یہ سارے روزوں کا جو ہے نا جی یہ زکوٰۃ ہے، سارے روزوں میں جو ہے ہم سے کمی کوتاہی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ جو فطرانہ ادا کرنے سے جو ہے نا وہ اللہ پاک اس کو دھو دیتے ہیں، وہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور رمضان مبارک کے جو روزے رکھے ہوتے ہیں، جو عبادات کے لیے وہ پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اگر فطرانہ نہیں دیا تو وہ مولک رہتے ہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ یہ ایک جو ہے نا یہ سن لیں غور سے، جو فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کا وہ مولک ہی رہتے ہیں، روزے آسمانوں پر نہیں جاتے۔ تو اس لیے علماء نے اس کا جو ہے نا یعنی کہ گندم کا اگر دینا ہے تو بھئی وہ آدھی گندم، ایک سوا کا جو ہے نا آدھا سا دیا جائے۔ اب وہ 4 کلو
کا جو ہے نا ہمارا یعنی کہ نا وزن کا جو ہے نا حدیث مبارکہ میں آیا 3-3.5 سیر غلے کا جو ایک سا ہوتا تھا، تو اس کا جو ہے نا آدھا دیا کرتے تھے۔ گندم کا آدھا ہے، اب جو بھی آدمی جو گندم جو کھاتا ہے اس کے حساب سے دے دے۔ ویسے تو یہ کہ 4 چیزوں پہ دیا جا سکتا ہے، جس میں نا گندم ہے، جو ہے کھجور ہے، چھوارا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ کشمش ہے، اور 2 چیزیں اور بھی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، پنیر ہے اور یہ جس کا ہم جو ہے ستو جو ہے نا ستو وہ ہے، یعنی کہ یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ 6 چیزوں میں سے جو بھی دے گا، ایک صرف جو ہے یہ گندم کا جو ہے وہ آدھا دیا جائے گا، کیونکہ پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جب یہ گندم آتی تھی بہت مہنگی تھی، شام سے آتی تھی اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور اس کا اس لیے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا آدھا کر دیا تھا کہ یہ مہنگی بہت ہے تو لہٰذا آدھا آدھا کیا جائے، یعنی کہ 4 کلو ہے تو اس کا آدھا کر کے جو ہے نا فطرانہ دے دیا جاتا تھا۔ تو لیکن جو کشمش کا دے، جو امیر ہیں، جو اللہ پاک نے جن کو جو ہے نا صاحب نصاب ہیں، تو ان کو جو ہے نا کشمش کے اس میں دینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے، اور یہ دینا کس کو ہے تو کتنا دینا ہے، اب اس میں جو ہے نا جو کے حساب سے دے دیا جائے، ستو کے حساب سے دے دیا، پنیر کے حساب سے دے دیا جائے، کشمش کے حساب سے دے دیا جائے، کھجور جو آپ کھاتے ہیں روٹین میں اس کا جو ہے نا اس کے حساب سے دے دیا، لیکن دیا جائے 4 کلو، 4 کلو کے حساب لگا کر وہ دیا جائے۔ اور یعنی کہ جب ہم دیں گے وہ لوگ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، وہ ہماری طرح جو ہے نا ہماری عید میں شامل ہو جائیں گے بیچارے، ان کا بھی جو ہے نا حصہ پڑ جائے گا، وہ بھی عید منا لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ایسے اہتمام کیا جائے، اور ایسا، اور لیکن اگر جو عید سے پہلے نہیں دیتا عید کے بعد دے گا، فرمایا کہ اس صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، لیکن وہ اس نے پھر وہ جو ہے نا اس کی فضیلت نہیں ملی، چونکہ یہ واجب ہے، اور یہ واجب اور فرضیت کی جو ہے نا تقریباً جو ہے نا یہ آپس میں ایک ہی جیسا اس کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، سارے انشاءاللہ کریں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم جی، پھر انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوگی، اللہ خوش رکھے۔